آدھی رات کا وقت تھا۔ اس کے ساتھ والی چارپائی پر اماں بے خبر سو رہی تھیں۔ ایسے میں وہ ہاتھ میں فریم پکڑے اس قمیض پر کڑھائی کرنے میں مصروف تھی۔ اسے صبح تک یہ قمیض ہر حال میں مکمل کر کے دینی تھی، جبھی وہ نیند کی قربانی دے کر اس قمیض کا کام مکمل کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وقت پر باجی کو یہ قمیض واپس نہ کی تو وہ غصہ کریں گی، اور عین ممکن تھا کہ وہ دوبارہ کام دینے سے بھی منع کر دیتی۔ یوں بھی باجی شبانہ غصے کی بہت تیز تھی۔ انہیں صبا کا کام بہت پسند تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں بہت نفاست تھی، تبھی وہ اپنے ہر سوٹ کا کام اسی سے ہی کرواتی تھیں، اور وہ بھی ان کا کام دل لگا کر کرتی تھی۔ مگر اب پچھلے کچھ دنوں سے اماں کی طبیعت خراب تھی۔ اماں کام پر بھی نہیں جا رہی تھیں۔ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اماں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اسے اس قمیض پر کام کرنے کا وقت نہیں ملا تھا۔ آج باجی نے آ کر کہا کہ کل قمیض ہر حال میں انہیں واپس چاہیے۔ اسے نیند کے جھونکے آ رہے تھے، مگر وہ بہت مشکل سے آنکھیں کھولے اس کو مکمل کر رہی تھی۔ پوری کوشش کے باوجود بھی نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی۔ کمرے کی لائٹ آن تھی۔ اتنے میں وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ دونوں ماں بیٹی سو رہی تھیں۔ وہ صبا کے ہاتھ میں فریم دیکھ کر سمجھ گیا کہ یقیناً وہ اس کا کام کرتے کرتے سو گئی۔ تبھی اس نے دیکھا کہ قمیض کا کام تو آدھے سے زیادہ نامکمل تھا، اور صبا کو یقیناً یہ کام واپس کل مکمل کر کے دینا تھا۔ اسے اچانک ہی اس چھوٹی سی لڑکی سے ہمدردی ہونے لگی۔ تبھی اس نے چٹکی بجائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک لمحے سے بھی پہلے اس قمیض کا کام مکمل ہو گیا۔ اس نے ایک مسکراتی ہوئی نظر صبا پر ڈالی اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ فجر کی اذانوں کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ ایک دم وہ گھبرا گئی۔ پہلے تو اس کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ اس نے تو آج اپنا کام مکمل کرنا تھا اور صبح شبانہ باجی کو دینا تھا، ورنہ وہ بہت غصہ ہو جاتی۔ یہی سوچ کر اس نے جلدی سے فریم کو ہاتھ میں اٹھایا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پوری قمیض کی کڑھائی مکمل ہو چکی تھی، جبکہ اس نے تو ابھی تک صرف گلے پر ہی کڑھائی مکمل کی تھی۔ وہ حیران نظروں سے قمیض کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی اور اپنی آنکھوں کو مسلنے لگی، کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ پھر اسے خیال آیا کہ یقیناً اماں نے رات کو اٹھ کر قمیض مکمل کر دی۔ اس وقت اماں سو رہی تھیں۔ اسے اپنی اماں پر پیار آ گیا کہ انہیں اپنی بیٹی کا کتنا خیال ہے۔ وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ سے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی، اور دوبارہ سے اس کا ذہن نیند کی تاریکیوں میں ڈوبنے لگا۔ تب اس نے سونے سے پہلے اماں کو آواز دی کہ اماں اٹھ جاؤ، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ اس کی ایک پکار پر ہی اس کی اماں اٹھ گئی تھی اور وہ خود نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ اب کی بار جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کافی حد تک چڑھایا تھا۔ اس کی آنکھ اپنی ماں کے جگانے پر کھلی تھی۔ اس کی اماں بھی جانتی تھی کہ وہ آج رات قمیض کی کڑھائی کرتی رہی تھی، تبھی وہ رات کو دیر سے سوئی ہوگی، اسی وجہ سے انہوں نے بھی اسے سونے دیا، ورنہ وہ بیٹی کا اتنی دیر تک سونا ناپسند کرتی تھی۔ نور ناشتہ کرنے کے بعد اپنی اماں کے پاس آ کر صحن میں بیٹھ گئی۔ تبھی شبانہ باجی آ گئی۔ انہوں نے کڑھائی دیکھی تو انہیں بہت ہی زیادہ پسند آئی۔ کہنے لگی صبا، تم نے اس سے پہلے جتنا بھی کام کیا ہے وہ تو اپنی جگہ پر اپنی مثال آپ ہے، مگر اس میں جو نفاست نظر آ رہی ہے وہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے۔ تبھی انہوں نے خوش ہو کر اضافی رقم صبا کے حوالے کر دی، اور ان کے جانے کے بعد صبا کہنے لگی، امی آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ میری مدد نہ کرتی تو میں یہ کبھی بھی آج مکمل نہ کر پاتی۔ اماں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں نے تمہاری کیسے مدد کی؟ کیوں، رات کو میرے سونے کے بعد آپ نے تو قمیض مکمل کی تھی؟ میں نہیں جانتی کب نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور میں سو گئی، صبح اٹھی تو اس قمیض کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اماں صبا کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا باولی تو نہیں ہو گئی ہو؟ میری تو اتنی طبیعت خراب تھی، اور اگر تم مجھے نماز کے ٹائم پر نہ اٹھاتی تو میری تو نماز بھی قضا ہو جاتی۔ میں تو شام کے وقت دوا لے کر ایسی ہی سوئی کہ صبح تمہارے اٹھانے پر ہی آنکھ کھلی۔ صبا حیران پریشان رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ سو گئی تھی تو اس کی قمیض کا کام مکمل کس نے کیا تھا، جبکہ یہ تو 5-6 گھنٹے کا مسلسل محنت طلب کام تھا۔ اگر اماں نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ گھر میں تو ان دونوں ماں بیٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اور اس کا جو بھائی تھا وہ تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ کچھ سال پہلے ابا کا انتقال ہو گیا تھا،
تو اس وقت اس کا بھائی نومی 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ ان دنوں ماں باپ کو اس سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں کہ وہ بڑا ہو کر ان کا سہارا بنے گا، ان کے لیے باپ کی کمی کو پورا کرے گا، مگر نہ جانے کس دشمن نے اسے نشے کی لت لگا دی، اور اب اسے اس قدر نشے کی لت لگ چکی تھی کہ وہ اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے گھر کا ساز و سامان بھی بیچ دیا کرتا تھا، اور اس کے لیے وہ گھر میں مار پٹائی بھی کرتا تھا۔ اماں کو اتنا ابا کی جدائی کا غم نہیں تھا جتنا نومی کے نشہ کرنے کا غم لاحق تھا۔ وہ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی بے آسرا تھی، پڑھی لکھی تھی نہیں، ہاتھ میں کوئی ہنر بھی نہیں تھا، جب ہی انہوں نے لوگوں کے گھروں میں صفائیاں کرنا، برتن دھونا شروع کر دیا۔ یوں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہی تھیں۔ کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں نومی نشے سے دھت ہو کر گھر میں آ جاتا تو ایک جگہ پر گر پڑتا اور اسے تو ہوش بھی نہیں ہوتا تھا، مگر اماں اس کو دیکھ دیکھ کر گویا نڈھال ہوتی جاتی تھیں، آنسو بہاتی رہتی تھیں۔ صبا انہیں سمجھاتی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے اللہ کی مصلحت اور رضا سمجھ کر قبول کر لیں، یوں رونے دھونے سے، خود کو تکلیف پہنچانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ ہمیں نومی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ اسے ہدایت دے اور اس نشے جیسی بری عادت سے اسے چھٹکارا دلوا دے۔ تب وہ صبا کی باتوں پر وقتی طور پر سنبھل جاتی۔ چند سال پہلے جب صبا کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، تب سے ہی امی نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ اس وقت صبا میٹرک میں تھی، پھر ابو کے فوت ہونے کے ساتھ ہی اس کی تعلیم کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا تھا۔ ان کے نومی کے حوالے سے بہت خواب تھے جو کہ سب چکنا چور ہو گئے تھے۔ پھر صبا نے محلے کی ایک آنٹی سے سلائی کڑھائی کا کام سیکھ لیا تھا۔ یوں تو یہ غریبوں کا محلہ تھا، یہاں پر ہر دوسری تیسری لڑکی سلائی کڑھائی کا کام کیا کرتی تھی۔ تبھی شروع میں تو صبا کے پاس کافی کم کام آتا تھا، جس سے کافی حد تک بچت بھی ہو جاتی تھی۔ تب اس نے اماں کو بھی کام چھڑوا دیا تھا، مگر اب جب صبا جیسی اور بہت ساری لڑکیاں گھر پر رہ کر محنت مزدوری کر کے کمانے لگی تو صبا کا کام بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا، اور اب کبھی کبھار ہی اس کے پاس سلائی کا کام آتا تو کبھی کڑھائی کا کام آ جایا کرتا، اور شبانہ باجی کو صبا کے علاوہ کسی اور کا کام پسند ہی نہیں آتا تھا، تبھی وہ ہمیشہ صبا سے ہی کام کرواتی تھی۔ اماں اس عمر میں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی تھی، اس بات سے صبا کا دل بہت زیادہ دکھتا تھا، مگر وہ بھی کیا کر سکتی تھی۔ اس نے اماں کو بہت کہا کہ وہ اب آرام کریں، آپ نے بہت کام کر لیا، مجھے کسی فیکٹری میں کام کرنے دیں، نہیں تو مجھے کسی کے گھر میں لگوا دیں۔ مگر یہ سنتے ہی اماں کہنے لگیں کہ خبردار، جو آج کے بعد تم نے اس چیز کا نام بھی لیا تو تم نہیں جانتی کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، باہر تو بھیڑیے بیٹھے ہیں جو تمہاری جیسی معصوم لڑکیوں کو چیڑنے پھاڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میں جب تک زندہ ہوں تمہیں کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دوں گی، بلکہ میں اپنی زندگی میں ہی تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپ دینا چاہتی ہوں تاکہ سکون سے مر سکوں۔ اماں کی بات سن کر صبا ان کے گلے سے لگ گئی۔ آپ ایسی باتیں مت کیا کریں، اللہ آپ کو ہمیشہ ہمارے سر پر قائم رکھے۔ ارے بیٹا، ہر کسی نے اپنے مقررہ وقت پر جانا ہی ہوتا ہے، آج نہیں تو کل جب میرا بلاوا آئے گا تو میں بھی اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی جاؤں گی۔ صبا کے لاکھ کہنے پر بھی اماں نے اسے گھر سے باہر جا کر کام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یوں اس نے بھی کام کرنے کی ضد کرنا چھوڑ دیا، جانتی تھی کہ جب اماں کو یہ بات پسند نہیں ہے تو وہ کسی طور پر بھی نہیں مانیں گی، اور جب وہ گھر واپس آتی تو انہیں دیکھ کر صبا کا دل دکھ سے بھر جایا کرتا تھا، کیونکہ آتے ہی وہ بستر پر جیسے گر جاتی تھیں، اور کبھی کبھی تو انہیں تھکن کی وجہ سے بخار بھی ہو جایا کرتا تھا، مگر صبا کیا کرتی، کیونکہ ان کا گزر بسر اسی طرح سے ہو رہا تھا، اور نومی جس کی یہ سب کچھ کرنے کی ذمہ داری تھی، اس کو اپنا ہوش نہیں تھا، وہ ان ماں بیٹی کا کیسے خیال رکھتا، الٹا وہ ان سے پیسے چھین کر لے جایا کرتا تھا۔ اس دن صبا گھر پر اکیلی تھی، اس کے پاس سلائی کے پیسے پڑے ہوئے تھے، اور کچھ پیسے اماں نے بچا کر اسے بکسے میں رکھنے کے لیے دیے تھے، اور کہا تھا کہ اس سے میں تمہارے جہیز کی کوئی چیز لے کر آؤں گی۔ اس دن اماں کام پر گئی ہوئی تھی، جاتے جاتے وہ صبا کو تاکید کر کے گئی تھی کہ اگر نومی گھر پر آئے تو تم کسی صورت بھی دروازہ مت کھولنا۔ اماں کو گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ صبا کے پوچھنے پر نومی کی آواز سنائی دی، دروازہ کھولو۔
اس کی آواز میں نقاہت نمایاں تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی صبا نے اماں کی بات کو فراموش کر دیا۔ وہ اسے خاص طور پر تاکید کر کے گئی تھی کہ اگر نومی آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ جیسے ہی صبا نے دروازہ کھولا، نومی اسے ایک سائڈ پر دھکیلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا اور کمرے میں پہنچ کر ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا۔ کبھی وہ برتنوں میں جھانک کر دیکھ رہا تھا، کبھی تکیے کے نیچے۔ صبا اس کی ان حرکات کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اسے کہنے لگی کہ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تبھی نومی نے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بکسا کھولا، اس میں سے وہ پیسے نکالنے لگا۔ اب تو جیسے صبا کے بے جان جسم میں جان پڑ گئی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے وہ پرس چھیننے کی کوشش کی تو اس نے صبا کو زور سے دھکا دیا۔ صبا کا سر دیوار کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ اسے کوئی ہوش نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ہوش اسے تب آیا جب اماں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ ان کے چہرے پر انہونی کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے اور وہ آنکھوں میں سوال اور چہرے پر تشویش لیے صبا کو دیکھ رہی تھیں، پوچھ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ تب صبا نے انہیں نومی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے سر پکڑ لیا۔ جب بکسا دیکھا تو بکسا بالکل خالی تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس میں جتنے بھی پیسے تھے، جو بھی جمع پونجی تھی، وہ سب کچھ اٹھا کے لے گیا تھا۔ اماں پھوٹ پھوٹ کر اپنے نصیبوں کو رونے لگی کہ تمہارے بہشتی ابا خود تو مر گئے، مگر مجھ پر یہ کیسی بھاری ذمہ داریاں چھوڑ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ اللہ پاک نے نصیب میں اتنی آزمائش کیوں لکھی ہے؟ اب اماں زور زور سے رو رہی تھیں اور صبا خود کو کوس رہی تھی کہ اماں کے منع کرنے کے باوجود اس نے دروازہ کیوں کھولا۔ اس کے بعد اماں نے پہلے سے زیادہ احتیاط کرنی شروع کر دی۔ اب انہوں نے پیسے رکھنے کے لیے ایک اور محفوظ جگہ تلاش کر لی۔ اس جگہ کے بارے میں نومی کو کوئی علم نہیں تھا۔ محلے والے ان ماں بیٹی کو مشورہ دیتے تھے کہ نومی کو کسی خیراتی ہسپتال میں ڈال دو، ہو سکتا ہے کہ اس کا علاج ممکن ہو جائے اور اس کی یہ نشہ کرنے والی عادت چھوٹ جائے۔ مگر نومی کو قابو کرنا، ہسپتال میں لے کر جانا، یہ ایک الگ مرحلہ تھا جو کسی طاقتور مرد کا ہی کام ہو سکتا تھا۔ صبا اور اس کی ماں کے جیسی دھان پانسی عورتوں کے بس کی یہ بات نہیں تھی۔ اماں صبا کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ انہوں نے رشتے والی بوا سے کہا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو۔ تب رشتے والی بوا کہنے لگی، آج کل لوگوں کے نخرے آسمانوں کو چھو رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ لڑکی کا خوبصورت ہونا، پڑھا لکھا ہونا اور ساتھ ساتھ وہ جہیز کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ چلو تمہاری بیٹی دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، تعلیم بھی واجبی سی ہے، سلیقہ شعار بھی ہے، مگر غربت ایسا داغ ہے جو اس کی ساری خوبیوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ اگر تو اچھے جہیز کی امید ہوتی تو کوئی اچھا رشتہ لا سکتی تھی۔ خیر تم فکر مت کرو، میں پوری کوشش کروں گی کہ کوئی اچھا اور شریف لڑکا میں تمہاری بیٹی کے لیے ڈھونڈ سکوں۔ اماں بوا کی شکر گزار ہو رہی تھیں، کسی طرح سے میرا یہ مسئلہ حل کر دو، میں اس کی ذمہ داری کو نمٹا لوں تو میں سمجھوں گی کہ میں سرخرو ہو گئی۔ دوسری طرف صبا کے ساتھ عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ سلسلہ پچھلے کچھ دنوں سے ہی شروع ہوا تھا، جب وہ اپنی بچپن کی سہیلی رانو کی مہندی پر اس کے گھر گئی تھی۔ رانو کے گھر سے پہلے ایک قبرستان آتا تھا۔ یہ بہت پرانا قبرستان تھا، یہاں پہ برگد کے اور بہت سارے پیڑ تھے۔ اس قبرستان کے بارے میں اس قدر خوفناک باتیں مشہور تھیں کہ لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کانپتے تھے، اور اکثر رانو بھی اس کے بارے میں کئی طرح کے واقعات بیان کرتی تھی جن پر صبا کو کبھی بھی یقین نہیں آیا تھا۔ اسے تمام باتیں من گھڑت معلوم ہوتی تھیں۔ اس دن رانو کی مہندی تھی۔ صبا زندگی میں پہلی بار دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ اس نے پیلے رنگ کا سوٹ پہنا تھا، لمبے بالوں میں کالا پراندہ ڈال رکھا تھا۔ میک اپ کے نام پر اس کے پاس جو کچھ موجود تھا اس نے استعمال کیا تھا۔ یہ تھوڑی سی تیاری بھی اس کے سادہ سے حسن کو گویا 4 چاند لگا رہی تھی۔ اماں نے اسے دیکھا تو دل ہی دل میں اس کی نظر اتارنے لگی اور دکھی دل سے سوچنے لگیں کہ ان کی بیٹی تو لاکھوں میں ایک ہے، مگر غربت کی وجہ سے مار کھا گئی ہے۔ جبھی کوئی اچھا رشتہ اس ٹوٹی پھوٹی دہلیز کو دیکھ کر اس کے پار نہیں آتا۔ صبا جب رانو کی مہندی پر جا رہی تھی تو قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک بار سردی کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ ان کے ساتھ محلے کی اور عورتیں بھی تھیں
اور وہ سب رانو کی مہندی پر ہی جا رہی تھیں۔ تمام لڑکیاں ہنستے کھیلتے آپس میں باتیں کر رہی تھیں، جبکہ بڑی عورتیں انہیں بار بار چپ رہنے کی تاکید کر رہی تھیں۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے، ایسا نہ ہو تم لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ بن جائے، کیونکہ ایسی جگہوں پر جنات رہتے ہیں اور کنواری لڑکیوں پر وہ جلدی سے عاشق بھی ہو جاتے ہیں۔ صبا اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ خالہ یہ جن ون کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بس انسان کا وہم ہے۔ تبھی کوئی تھا وہاں جو اس کی ہنسی پر متوجہ ہو گیا تھا اور جو بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھنے لگا، اور اس نے رانو کی بات کو بھی غور سے سنا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کے ساتھ ساتھ رہنے لگا، اکثر اسے اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتا تھا۔ اکثر صبا کو تیز اور میٹھی خوشبو کا احساس ہوتا، کبھی وہ بالوں کو چھو کر گزر جاتا، کبھی یہ ہوا کے جھونکے کی طرح صبا کو محسوس ہوتا، اور کبھی خواب میں کسی شہزادے کے روپ میں صبا کو نظر آتا۔ کبھی وہ اس کو ڈرا دیا کرتا، کبھی وہ اس کی مدد کر دیا کرتا۔ بس وہ جو کوئی بھی تھا ہر طرح سے صبا کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہ رہا تھا۔ شاید اس نے بھی صبا کی بات سن لی تھی کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہوتا، تبھی وہ اسے اپنے وجود کا احساس دلا رہا تھا۔ اس دن وہ کھڑی کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب سنک کا نل اپنے آپ ہی کھل گیا۔ یہ دیکھ کر صبا حیران رہ گئی۔ وہ سمجھی کہ شاید ٹونٹی میں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ جب اس نے دیکھا تو ٹوٹی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے ٹوٹی کو بند کیا، دوبارہ سے کھانا بنانے لگی۔ وہ گھر پر اکیلی تھی اور شام کا وقت ہو گیا تھا۔ ابھی تک اس کی اماں واپس نہیں آئی تھی۔ تبھی ٹوٹی پھر سے کھل گئی، دوبارہ سے پانی بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اب کی بار وہ ڈر گئی اور ٹوٹی کو بند کر کے باہر صحن میں آ کر بیٹھ گئی اور اماں کا انتظار کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں آج اماں نے اتنی دیر لگا دی۔ جب وہ صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی تو اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے ساتھ کوئی اور بھی چارپائی پر آ کر بیٹھا ہو۔ اسے واضح طور پر چارپائی کے چرچرانے کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب تو خوف سے اس کا حلق بھی خشک ہو گیا تھا۔ تبھی زور زور سے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دروازے پر اماں تھی۔ اس نے اماں کو دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر اس کی اماں پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ کہیں پھر سے نومی میرے پیچھے گھر میں تو نہیں آیا تھا؟ صبا کہنے لگی نہیں، نومی تو نہیں آیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ بیتا ہوا سارا واقعہ اماں کو بتایا تو وہ کہنے لگی کہ تم بھی پاگل ہو، یہ تمہارا وہم ہوگا، بھلا ایسے کیسے ممکن ہے کہ پانی کی ٹوٹی اپنے آپ کھل جائے۔ صبا نے جب دیکھا کہ اماں اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے تو وہ چپ ہو گئی۔ اس نے بھی دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کیا، مگر وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ اس دن اس قمیض پر کڑھائی کس نے مکمل کی تھی؟ اس کے بعد اکثر ہی چھوٹی موٹی باتوں کا محسوس ہونا اور آج خود بخود ٹوٹی کا کھل جانا، یہ دونوں باتیں وہم نہیں ہو سکتی۔ مگر وہ اس بارے میں مسلسل بول کر اماں کو مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ پہلے ہی ان دونوں بہن بھائیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے اماں بہت بیمار رہنے لگی تھیں۔ سردیوں میں ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی، ان کی ہڈیوں میں درد رہتا تھا۔ ویسے بھی وہ گٹھیا کی مریضہ تھیں، ان کے گھٹنے اور ہاتھ کے جوڑوں میں تکلیف ہوتی تھی۔ درد کی شدت سے وہ کام کرنے سے قاصر ہو جاتی تھیں۔ ان دنوں صبا کے پاس بھی کوئی کام نہیں آ رہا تھا اور گھر میں جو بھی جمع پونجی تھی وہ اماں کی دوائیوں پر لگ گئی۔ اس دن گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ صبا بہت پریشان تھی۔ دوسری طرف اماں کی حالت بھی اس کے لیے تشویشناک تھی۔ ایسے میں وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ گھر میں تو کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا۔ ایسے میں اماں کو درد سے تڑپتا ہوا بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی جو اس کے پاس نہیں تھے۔ تب اس نے بمشکل اماں کو منایا کہ وہ ان کی جگہ پر کام کرنے کے لیے بیگم صاحبہ کے گھر میں چلی جاتی ہے۔ اماں اس بات کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں ہو رہی تھی، مگر صبا انہیں مسلسل اس بات کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی ایسے تو نہیں لے کر جا سکتی۔ اماں کو بھی اس کی بات سمجھ میں آ گئی تو انہیں اندازہ ہوا کہ صبا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ایسے میں کسی نہ کسی کو تو گھر سے باہر نکلنا ہی ہوگا۔ تبھی اماں نے صبا کو اللہ کی امان میں دیا
اسے کہا کہ باجی کو پیغام دینا کہ جب تک اماں ٹھیک نہیں ہو جاتی ان کی جگہ میں کام کروں گی۔ انہوں نے صبا کو راستے میں سمجھایا اور اس کے علاوہ اسے بہت ساری ہدایات دی کہ راستے میں کسی کے ساتھ فالتو بات مت کرنا، کوٹھی میں بھی ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی بیگم صاحبہ کے پاس جانا اور جو کام وہ کہیں ان کی مرضی کے مطابق کرنا۔ بہت ساری ہدایات دینے کے بعد صبا گھر سے نکلی۔ جب کوٹھی میں داخل ہوئی تو اس کو دیکھ کر بیگم صاحبہ چونک گئیں۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ملازمہ کی بیٹی اس قدر حسین ہوگی۔ اتنے عام سے لباس میں بھی اس کی رنگت لشکاریں مار رہی تھی۔ صبا نے انہیں اپنی امی کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک ان کی جگہ میں ہی یہاں پر کام کروں گی۔ بیگم صاحبہ نے اسے اس کا کام سمجھا دیا۔ اس کا کام کچن میں برتن دھونا اور کھانا بنانے کا تھا۔ صبا نے بیگم صاحبہ سے درخواست کی کہ شام سے پہلے پہلے اس کو چھٹی دے دے کیونکہ اکیلے میں اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ بیگم صاحبہ بھی درد مند اور خدا ترس انسان تھی۔ جبھی انہوں نے صبا کو کچھ رقم ایڈوانس بھی دے دی اور اسے وقت پر چھٹی بھی دے دی۔ گھر واپس آنے کے بعد صبا محلے کی ایک آنٹی کو ساتھ لے کر اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی اور کچھ ضروری راشن کا سامان بھی گھر لے کر آ گئی۔ اس کی اماں کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور مسلسل ایک ہی بات کیے جا رہی تھی کہ اگر میں مجبور نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اپنی جوان بیٹی کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیتی۔ صبا نے ان کے ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام لیے اور انہیں کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آپ فکر مت کریں، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ نومی کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس سے ہدایت دے۔ صبا کو اس گھر میں آتے جاتے کچھ دن گزر چکے تھے اور بیگم صاحبہ کے علاوہ اسے اور کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس گھر میں وہ دونوں میاں بیوی ہی رہتے تھے۔ بیگم صاحبہ کی طرح بڑے صاحب نے بھی صبا کو ٹھٹک کر دیکھا تھا، گویا انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوبصورت سی دھان پان سی دوشیزہ ان کی ملازمہ کی بیٹی ہے اور اس وقت وہ ان کے گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے کام کر رہی ہے۔ وہ بھی اسے دیکھ کر دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک دن جب مالکن گھر پر نہیں تھی تو بڑے صاحب معمول سے جلدی گھر آ گئے۔ اس دن صبا کچن میں اپنا کام نمٹا کر گھر جانے کی تیاریوں میں تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر بڑے صاحب کھڑے تھے اور وہ آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے صبا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتے ہوئے صبا کی جانب بڑھ رہے تھے۔ صبا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ خوف کے مارے اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ تبھی وہ انہیں کہنے لگی کہ بڑے صاحب آپ کو کچھ چاہیے؟ بڑے صاحب عجیب بہکے انداز میں بولے کہ تمہیں اس طرح کا کام کرتے ہوئے دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے۔ تم کام کرنے کے لیے نہیں بلکہ راج کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہو۔ اگر کہو تو تمہیں اس گھر کی نوکرانی کے بجائے تمہیں یہاں پر ملکہ بنا کے رکھوں۔ انہیں مسلسل اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر صبا کا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ خدا کو اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ تبھی ایک عجیب بات ہوئی۔ جو ہی بڑے صاحب صبا کے قریب آئے تو انہیں زوردار جھٹکا لگا اور وہ پیچھے دیوار کے ساتھ جا کر لگے اور اس کے بعد پے در پے ان کے منہ پر تھپڑ بجنے لگے۔ مسلسل ان کے دونوں گالوں کو کوئی پیٹے جا رہا تھا مگر تھپڑ مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ بڑے صاحب کو اب خوف نے آن گھیرا۔ وہ بہت بری طرح سے ڈر چکے تھے۔ جلدی سے وہ کچن سے باہر نکلے۔ تبھی بیگم صاحبہ بھی گھر میں آ گئی۔ ان کی موجودگی میں صبا نے سکھ کا سانس لیا اور جلدی سے کام نمٹا کر ان سے چھٹی لے کر اپنے گھر آ گئی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اچانک سے بڑے صاحب کو کیا ہوا۔ پہلے وہ غلط ارادوں سے اس کی طرف بڑھے، پھر اچانک سے خوف سے وہاں سے بھاگ گئے۔ انہوں نے صبا کو چھوڑ کیسے دیا؟ اگر بیگم صاحبہ وقت پر نہ پہنچتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ کتنی ہی سوچوں میں گھری ہوئی وہ گھر واپس پہنچی تو اماں کو اپنا منتظر پایا۔ آج وہ خلاف معمول وقت سے تھوڑی سی لیٹ گھر پہنچی تھی اور اماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ان کی جان میں گویا جان آئی۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگیں کہ جب تک تم گھر نہیں آتی میری جان تم میں ہی اٹکی رہتی ہے۔ اب میں خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اب میں کل سے خود ہی کام پر جاؤں گی۔
یہ سن کر صبا نے انہیں منع کرنے کی کوشش کی، مگر ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ کہنے لگی کہ کوئی اتنا بھاری کام بھی نہیں کرنا پڑتا، صرف برتن دھونے اور کھانے پکانے کا ہی کام ہے، وہ میں کر لیا کروں گی، بس کل سے تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ صبا آج ہونے والی بات کے بارے میں اماں کو بتانا چاہتی تھی، مگر پھر یہ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی کہ اماں خواہ میں پریشان ہو جائیں گی۔ ویسے بھی وہ دل ہی دل میں یہی چاہتی تھی، وہ تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی، وہ وہاں پر دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ غربت بھی کیا چیز ہے جو انسان سے وہ کام بھی کروا لیتی ہے جس کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کی اماں کی یہ عمر آرام اور سکون کرنے کی تھی۔ اس عمر میں جب انسان خوشیاں دیکھتا ہے، ایسے میں وہ اپنی اولاد کے لیے کس قدر خوار ہو رہی تھیں۔ اگر ابا زندہ ہوتے تو آج زندگی کتنی مختلف ہوتی، یا اگر نومی راہ راست پر چل رہا ہوتا تب بھی زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی۔ رات کو جب اماں سو چکی تو وہ یہی سوچ رہی تھی۔ زیادہ خوفزدہ اسے آج والے واقعے نے کیا تھا۔ تبھی اسے اپنے آس پاس ایک غیر مانوس اجنبی آواز سنائی دی۔ وہ حیران پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی، کیونکہ وہ آواز کسی مرد کی تھی، اور صبا کا پریشان ہونا فطری سی بات تھا۔ صبا کے حلق سے ڈرتے ڈرتے آواز نکلی کہ کون ہے یہاں پر؟ وہ جو کوئی بھی تھا ہلکا سا ہنس پڑا، کہنے لگا تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر صبا کو کچھ حوصلہ ہوا۔ وہ کہنے لگی مگر تم ہو کون؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ اس کی بات کے جواب میں ایک آواز گونجی کہ میں ایک جن زاد ہوں۔ پھر اس نے ساری بات صبا کو بتائی کہ وہ اس دن سے صبا کے ساتھ ہے جب وہ قبرستان کے پاس سے گزری تھی، اور صبا کی ہنسی اور اس کی بات نے اسے صبا کی طرف متوجہ کیا تھا، اور تب سے ہی وہ صبا کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ اسی کی وجہ سے ہے، اور آج اس نے ہی صبا کو اس انسان سے بچایا تھا۔ یہ بات سن کر صبا نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اگر آج وہ اسے نہ بچاتا تو اس کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ وہ جن کہنے لگا کہ پہلے میرا ارادہ تمہیں تنگ کرنے کا تھا، کیونکہ تم نے بات ہی ایسی کہی تھی کہ اس کے لیے تمہیں مزہ چکھانا بنتا تھا۔ تم نے ہمارے وجود کی ہی نفی کر دی، مگر تم لوگوں کی غربت اور مجبوری کی وجہ سے میں نے خود کو اس کام سے باز رکھا، اور اب فکر مت کرو، ہم تم لوگوں کی پوری مدد کریں گے۔ نومی اب ہر دوسرے تیسرے دن گھر پر آنے لگا تھا، اور جب وہ کبھی ہوش و حواس میں ہوتا تو اماں اور بہن کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتا، مستقبل کے سنہرے خواب دکھاتا، ان سے وعدہ کرتا کہ وہ یہ نشہ چھوڑ دے گا اور اب ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس سے ان لوگوں کو پریشانی ہو۔ یہ سن کر صبا اور اس کی امی خوش ہو جاتی، مگر پھر کچھ ہی دن اس کی یہ کیفیت رہتی، اور ایک دم سے جب اسے نشے کی طلب ہونے لگتی تو اس کی طبیعت پھر سے بگڑنے لگتی، اور وہ یا تو گھر سے چوری کر لیتا یا زبردستی صبا کو مار پیٹ کر اس سے پیسے چھین کر لے جاتا۔ چونکہ اماں تو گھر پر ہوتی ہی نہیں تھی، اسی لیے صبا اکیلے اس کے لیے آسان ہدف ثابت ہوتی تھی۔ صبا بھی اماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اسے گھر میں داخل ہونے دے دیا کرتی تھی۔ اس روز بھی نومی نے ایسے ہی کیا۔ اس نے جب صبا پر ہاتھ اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا تو ایک دم ہی اس کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا۔ نومی حیران پریشان رہ گیا کہ یہاں پر کون تھا جس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اور پھر وہ جو کوئی بھی تھا نومی کو گھسیٹتا ہوا دروازے تک لے گیا، اور پھر صبا کو وہی آواز سنائی دی کہ دروازہ کھولو، اور جب یہ گھر سے باہر چلا جائے تو دروازہ اندر سے بند کر لینا تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ صبا نے ایسے ہی کیا۔ اس کے گھر سے نکلتے ہی صبا نے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ اس کے بعد نومی نے لاکھ شور مچایا، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، مگر صبا نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی امی کی محنت کی حق حلال کی کمائی نومی نشے میں اڑا دے۔ جب دھمکیوں سے بات نہ بنی تو نومی باقاعدہ منتوں پر اتر آیا، مگر صبا پر اس کی کوئی بات اثر نہیں کر رہی تھی۔ تبھی امی گھر پر آ گئی۔ انہوں نے نومی کو بے عزت کر کے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ان دنوں رشتے والی آنٹی نے اماں کو گویا خوشخبری سنائی کہ صبا کے لیے اس نے ایک فیملی دیکھی ہے، ان لوگوں کو جہیز کا کوئی لالچ نہیں ہے، بس دعا کرو کہ انہیں تمہاری صبا پسند آ جائے، بہت ہی اچھے لوگ ہیں،
بہت ہی اچھا رشتہ ہے۔ اماں کی تو ہر وقت دل سے یہی دعا نکلتی رہتی تھی کہ کسی طرح سے صبا اپنے گھر کی ہو جائے اور ان کی مشکل آسان ہو جائے، اور جب وہ لوگ آئے تو انہیں بھی صبا بے حد پسند آئی۔ ان لوگوں کی طرف سے جہیز کی کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ لڑکا بہت اچھی پوسٹ پر جاب کر رہا تھا اور اس کے گھر والے بھی بہت ہی زیادہ اچھے تھے، مگر ان کی ایک بات نے اماں کو پریشان کر دیا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم بارات میں صرف 50 لوگوں کو لے کر آئیں گے، آپ کو بس بارات کو اچھا سا کھانا کھلانا ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ گو کہ 50 لوگوں کا کھانا کھلانا بھی ان لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ جب ایک اکیلی عورت جو محنت مزدوری کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی، اس کے لیے تو یہ بہت مشکل کام تھا، مگر ان کے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ انہیں کپڑے اور دوسری چیزیں لینے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی تھی۔ مگر وہ اس بات پر رو رہی تھیں کہ وہ اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ کیسے رخصت کریں۔ ساتھ ہی یہ پریشانی بھی تھی کہ اتنے لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیسے کریں۔ غریب لوگوں کو تو کوئی ادھار بھی نہیں دیتا، ورنہ وہ ادھار لے کر یہ کام کر لیتی۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ کاش اس کے ابو زندہ ہوتے تو آج گھر کے حالات کس قدر مختلف ہوتے۔ آج وہ اپنی بیٹی کو یوں فقیروں اور یتیموں کی طرح بالکل بھی رخصت نہ کرتے۔ تبھی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ صبا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک باریش داڑھی والے بزرگ کھڑے تھے، ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ صبا ان کو دیکھ کے گھبرا گئی اور نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے پر عجیب رعب اور دبدبا تھا، ایک عجیب سا وقار اور تمکنت تھی۔ وہ صبا کو کہنے لگے کہ ذوالفقار صاحب کا یہی گھر ہے؟ صبا نے ہاں میں سر ہلایا تو کہنے لگے کہ بیٹا ہم آپ کی امی سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت امی بھی گھر پہ تھی۔ تب صبا ان کو لے کر اپنے گھر میں آ گئی اور امی کو ان کے بارے میں بتا کر کچن میں آ کر ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جانے یہ کون لوگ ہیں اور ابا کو کیسے جانتے ہیں، ابا نے تو کبھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ تبھی وہ چائے بنا کر کمرے میں گئی تو وہ لوگ جانے کے لیے کھڑے تھے۔ اس نے کہا میں چائے بنا چکی ہوں، آپ لوگ چائے پی کر جائیے گا۔ اس نے اپنی اماں کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ خوشی سے لال ہو رہا تھا اور آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا اور چائے رکھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان کے جانے کے بعد جب اس نے اماں سے پوچھا کہ یہ لوگ کون تھے، تب اماں نے اسے روتے ہوئے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگیں کہ یہ تمہارے ابا کے پرانے جاننے والے تھے اور کسی کے دوست کے توسط سے انہیں تمہارے اور نومی کے بارے میں پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے اور نومی نشہ کرتا ہے اور کوئی کام دھندا نہیں کرتا، اور چونکہ وہ تمہارے ابو کے اچھے وقتوں کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اسی لیے انہوں نے تمہاری شادی کے لیے یہ تحفہ دیا ہے۔ وہ ایک خاکی لفافہ تھا۔ جب صبا نے لفافہ کھولا تو اس میں ڈھیر سارے پیسے تھے۔ یہ دیکھ کر صبا حیران پریشان رہ گئی۔ اماں اتنے سارے پیسے؟ یہ دیکھ کر تو اس کی اماں کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے غیب سے ان کی مدد کی۔ انہوں نے بھی اس شخص کو اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا کہ ان پیسوں سے صبا کی شادی کی تیاری کرنی ہے۔ انہوں نے شادی کا کھانا انہی پیسوں سے کرنا ہے اور نومی کا علاج بھی کروانا ہے۔ اب صبا کی ماں کا تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا اور کچھ ان کی مالکن نے بھی مدد کی تھی۔ جب ان کو صبا کی شادی کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے بھی اماں کی اچھی خاصی مدد کر دی تھی۔ اب اماں کے اور صبا کے آئے دن بازار کے چکر لگتے تھے۔ جبھی ایک دن رات کو اسے وہی آواز سنائی دی کہ یقیناً تمہارا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ صبا نے اس کی آواز پر خوشی کا اظہار کیا، کہنے لگی ہاں، اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا جس نے ہماری مدد کی۔ وہ میرے ابو کے کوئی دوست تھے اور اس مشکل وقت میں وہ ہمارے کام آئے ہیں۔ تبھی وہ جن کہنے لگا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے دادا ابو تھے اور میرے دادا ابو نے ہی تم لوگوں کی مدد کی ہے۔ یہ سن کر صبا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ اسے کہنے لگی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی جن تھے، انسان نہیں تھے۔ اب کی بار وہ کھل کر ہنس پڑا، کہنے لگا ہاں، وہ میری طرح ایک جن ہے، اور اس میں اتنا حیران ہونے کی کون سی بات ہے؟ کیا جنات سے اچھائی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی؟ یہ سن کر صبا گڑبڑا گئی، کہنے لگی نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تب وہ گہری سانس لے کر کہنے لگا
کہ دنیا میں جس طرح بہت سے اچھے برے ہر طرح کے انسان ہیں، اسی طرح ہر طرح کے جنات بھی موجود ہیں۔ میرے دادا ابو ایک بہت اچھے جن ہیں جو بہت نیک ہیں، وہ بہت سے لوگوں کی مدد کر چکے ہیں۔ اسی دوران صبا کی امی کی آنکھ کھل گئی، کہنے لگیں کہ آدھی رات کو تم اکیلے میں کیوں باتیں کر رہی ہو؟ ان کی بات پر صبا مسکرا دی، کہنے لگی شاید میں نیند میں بول رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں لگی۔ دن تو جیسے پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ اسی دوران صبا کی شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ شادی سے ایک دن پہلے ان کے گھر میں 2 لوگ آئے۔ وہ اپنے حلیے سے اور وضاقتہ سے خانسامہ لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں شاہ صاحب نے بھیجا ہے اور اس بات کی خاص طور پر تاکید کی ہے کہ صبا بیٹی کی شادی کا کھانا ہم لوگ بنائیں گے۔ یہ سن کر اماں مشکور ہو گئیں۔ وہ خود کو شاہ صاحب کی مکروز سمجھ رہی تھیں۔ خوشی کے مارے بار بار ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ وہ اپنی بیٹی کی اس قدر شاہانہ انداز میں شادی کر سکیں گی اور اسے اس قدر جہیز دے کر رخصت کر سکیں گی۔ انہوں نے اسے ضرورت کی ہر چیز دی تھی۔ یہ دیکھ کر محلے والوں کی اور صبا کے سسرال والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہیں اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی کہ صبا کی امی اس کو جہیز میں اتنا کچھ دیں گی۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ اتنا سب کچھ کہاں سے آیا۔ تبھی اس کی امی نے سب کی مشکل آسان کر دی۔ انہیں بتایا کہ ان کے شوہر کے دوست نے ان کی مدد کی ہے اور جہیز کا سامان انہوں نے ہی صبا کو دیا ہے۔ جب باراتیوں نے کھانا کھایا تو اس کا ذائقہ اس قدر منفرد اور لذیذ تھا، ہر کوئی ان سے پوچھنے لگا کہ یہ کھانا کہاں سے تیار کروایا ہے۔ کھانا واقعی بہت مزے کا تھا۔ رخصتی کا وقت اس قدر جذباتی تھا کہ سب لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ صبا کو رخصت کرنے کے بعد اس کی امی خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ آج انہیں بار بار اپنی بیٹی کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ ان کی بیٹی درد مند تھی، احساس رکھنے والی تھی اور انہیں اپنی بیٹی سے بہت ہی زیادہ محبت بھی تھی۔ یہ پہلا دن تھا جب وہ اس کے بغیر رہ رہی تھیں اور ان کی ذہنی روح بار بار بھٹک کر نومی کی طرف جا رہی تھی، جو پچھلے کئی دنوں سے گھر پر نہیں آیا تھا اور نہ جانے آج بھی کہاں کہاں کی خاک چھان رہا تھا۔ اسے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ آج اس کی بہن کی بارات تھی اور آج وہ رخصت ہو کر اپنے گھر میں چلی گئی تھی۔ کاش کہ نومی نارمل انسانوں کی طرح ہوتا، وہ کسی کام دھندے پر ہوتا تو وہ اس کی شادی کر کے اس کی بیوی کو لے کر آتی، اس طرح سے اپنی تنہائی کو دور کر سکتی۔ انہوں نے ایک ہونکا بھرا۔ دن اسی رفتار سے گزرتے جا رہے تھے۔ صبا کے سسرال والے بہت اچھے تھے، اس کا بہت خیال رکھتے تھے، شوہر بھی بہت اچھا تھا۔ وہ ہر دوسرے دن اسے اماں سے ملوانے کے لیے لے کر آتا تھا۔ اماں کی طبیعت بھی اب صحیح نہیں رہتی تھی۔ حیرت اس بات پر تھی کہ جو خاکی لفافہ شاہ صاحب نے دیا تھا اس کو استعمال میں لانے کے باوجود بھی ابھی تک اس میں پیسے جوں کے توں موجود تھے اور اماں کو ابھی تک کسی پریشانی کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب صبا اپنے شوہر حسیب کے ساتھ گھر آئی تو وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی، مگر ساتھ ہی اسے اماں کی تنہائی اور اکیلے پن کا احساس بھی ستاتا تھا۔ اسی دوران نومی بھی لڑکھڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ وہ جیسے نشے سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس وقت اسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ اماں سے پیسوں کا تقاضا کرنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر حسیب نے کہا کہ اس کو کسی ہسپتال میں داخل کروائے گا اور اس کا ہر ممکن طور پر علاج کروانے کی کوشش کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ نومی اس طرح سے ٹھیک ہو جائے۔ صبا اور اس کی ماں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا بات ہوگی اگر یہ دوبارہ سے زندگی کی طرف واپس لوٹ جائے تو۔ اسے زندگی کی طرف پلٹتے ہوئے دیکھنا ہماری بہت بڑی خواہش ہے اور اگر یہ کسی قابل ہو جائے تو اماں کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حسیب نے پھر اپنے ایک دوست سے معلومات کر کے نومی کو ہسپتال میں داخل کروا دیا، جہاں پر اس کا علاج جاری تھا اور اس کی قوت مدافعت بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی تاکہ وہ نشے سے خود کی جان چھڑوا سکے۔ صبا اور اس کی ماں ہر وقت نومی کے لیے دعا گو رہتی اور پھر ایک دن ان کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ نومی آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس لوٹنے لگا اور پھر کچھ عرصہ لگا اس کے علاج میں۔ اب اس کی قوت مدافعت پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کی نشے کی عادت چھوٹنے لگی۔ جب وہ گھر پر آیا تو پہلے سے اس کی صحت کافی بہتر لگ رہی تھی۔ صبا کی ماں حسیب کو دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھکتی تھی۔ جو بھی تھا
یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا۔ اگر وہ ہمت نہ کرتا، اسے زبردستی ہسپتال میں نہ لے کر جاتا، تو آج یہ خوشی کا دن ان ماں بیٹی کو دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ حسیب نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ اس کو یہ دوائیاں باقاعدگی سے استعمال کروائی جائیں، ورنہ دوبارہ سے اس کا واپس لوٹ جانے کا خدشہ تھا۔ اس کی اماں اپنی نگرانی میں اسے دوائیاں استعمال کرواتی تھیں، اس کی خوراک کا بھی خیال رکھتی تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ زیادہ صحت یاب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب اس نے دوبارہ سے پڑھائی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا، اور اب ایک نیا نومی سب کے سامنے تھا۔ وہ بہت ذمہ دار انسان کے روپ میں تھا۔ اس کو دیکھ کر کسی کو بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ اس قدر کیسے بدل گیا۔ سب لوگ یہی کہتے تھے کہ ماں کی دعائیں اسے زندگی کی طرف واپس موڑ کر لائی ہیں۔ نومی پڑھنے کے ساتھ ساتھ شام کے وقت کسی دکان پر کام کرنے لگا۔ اسے اچھی طرح سے احساس تھا کہ اماں کی ذمہ داری اٹھانا اس پر فرض ہے، اور اب اماں دوسروں کے گھروں میں کام کاج کرنے کی نہیں رہی۔ تبھی اماں نے اسے ان پیسوں کے بارے میں بتایا، پھر اسے ایک چھوٹی سی دکان کھول کے دی، جو نومی کی محنت سے دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑی دکان میں بدل گئی۔ اور اب کچھ سال گزر گئے تھے۔ اماں کی شدید خواہش تھی کہ وہ نومی کی شادی کریں، اس کی بیوی کو گھر میں لے کر آئیں، تاکہ اس طرح سے ان کی تنہائی بھی دور ہو سکے۔ یوں تو صبا ہر دوسرے تیسرے دن ان کے پاس چکر لگاتی تھی، مگر انہیں گھر میں بہو کی بہت کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس دوران صبا نے انہیں شاہ صاحب کی اصلیت کے بارے میں بتایا کہ وہ دراصل ایک جن تھے۔ اماں کو تو یہ سن کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی جن اس قدر ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے، مگر یہ سچ تھا۔ ان کی زندگی کو بدلنے میں ان جنات کا ہی ہاتھ تھا۔ پھر اماں نے اپنے دور کے جاننے والوں میں ایک لڑکی پسند کر لی اور جلد ہی اسے رخصت کروا کر گھر میں لے آئیں۔ اب ان کی دیرینہ خواہش جیسے پوری ہو گئی تھی۔